السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کے ساتھ چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم تم پر صرف اس صورت میں ایمان لے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانیاں دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے نشانیاں دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر والے سے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اٹھ جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر والے کو کچھ دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے لیکن چہرہ نوجوانوں کا لگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ شروع ہوا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4100 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا حال ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب کہا گیا کہ اٹھو تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کے خوف سے میرے تمام بال سفید ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، یہ وہ دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک قبضہ طاری ہو جاتا، باوجود اس کے کہ وہ روح اللہ کی فضیلت رکھتے تھے، اس کے بعد بھی ان کے چہرے پر عجیب قسم کا پسینہ طاری ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آئے حواریوں کی جماعت، تم ایمان سے ڈرتے ہو تو ہم کفار سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہاں سب برباد پڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا عذاب کوڑا برسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوالات کیا، آئے بستی والا تو جواب آیا، آئے اللہ کے نبی پوچھئے کہ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ تمہارا کیا قصور تھا؟ تو جواب آیا کہ ہمارے 2 قصور تھے۔ ایک تو دنیا کی حسد تھی، برے لوگوں کا ساتھ تھا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حسد سے کیا مراد ہے؟ تو کہا دنیا کی محبت اس طرح کی تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے، جب دنیا ہاتھ سے نکلتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال حرام کی ہمیں کوئی تمیز نہ تھی، حلال حرام کی ہمیں کوئی فکر نہ تھی، اور جائز اور ناجائز کی فکر کیے بغیر دنیا خرچ کر دیتے، جس کی وجہ سے ہم پر پکڑ ہوئی۔ تو جواب آیا کہ رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو سب کے سب ہاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ تو آواز آئی کہ یہ سجین ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ سجین کیا ہے؟ تو آواز آئی اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 آسمانوں کے برابر ہے اور ہمارے اردوں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم ایک ہی بول رہے ہو، باقی کیوں نہیں بولتے؟ تو آواز آئی آئے اللہ کے نبی تمام لوگوں کے منہ میں آگ کی لگاریں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ میرے منہ میں آگ کی لگاریں نہیں لگے، اسی لیے میں بول رہا ہوں۔ میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ یہ مجھے ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پکڑ گیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کر کے مجھے اس سے باہر نکالتا ہے یا پھر مجھے ان کے ساتھ ڈال دیتا ہے، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک قبر دیکھی تو کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے مگر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، عام، یاسف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سام کی قبر ہے اور یہ سام کی قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اسے زندہ تو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ بات چیت کے بعد واپسی کا حکم ملا تو کہنے لگا شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کا درد نہ ہو۔ یہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔